اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ وما قیل ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود فاعتبار عقلی ناظر الی الملازمۃ بین الوجود الامکانی والماہیہ۔ یہاں پر ایک اشکال کا یا ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ ایک قاعدہ ہے فلسفی، اور وہ یہ ہے کہ ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، کائنات میں جتنے بھی ممکنات ہیں غیر خدا، کائنات کے بھی جتنے ممکنات ہیں وہ مرکب ہیں دو چیزوں سے، ایک ماہیت سے اور دوسرا وجود سے۔ آسمان ایک ماہیت رکھتا ہے، زمین ایک ماہیت رکھتی ہے، پانی ایک ماہیت رکھتا ہے، خوب جی خاک ایک ماہیت رکھتی ہے، کہکشائیں، سیارے، ستارے، کہکشائیں، سارے ایک ماہیت رکھتے ہیں، امکانی موجودات ہیں۔ ان کی ایک ماہیت ہے اور ایک ان کا وجود ہے۔ ماہیت ان کے وجود کی حد ہے، جو کہ ایک انتزاعی مفہوم ہے جو ہمارا ذہن انتزاع کرتا ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ ہر ممکن الوجود دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ماہیت سے اور دوسرا وجود سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ممکن کے دو جز ہیں، ایک جز اس کا ماہیت ہے، دوسرا جز اس کا وجود ہے۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ وجود کسی چیز کا جز نہیں بنتا، تو اس قاعدے کی روشن میں تو وجود ہر ممکن کا جز ہے اور دوسرا جز اس کی ماہیت ہے۔ تو یہاں ایک سوال ایجاد ہوا، اور بالخصوص یہ قاعدہ چونکہ فلسفہ مشاء میں رائج اور قبول شدہ قاعدہ ہے، تو اس قاعدے پہ کی بنیاد پر جو وجود کی کسی چیز کے جز ہونے کا دعویٰ تھا اس پر حرف آ رہا تھا، لہٰذا اس قاعدے کی روشنی میں اپنے اس دعوے کی جسٹیفیکیشن اور توضیح پیش کرتے ہیں علامہ کہ وجود کسی چیز کا جز نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو قاعدہ ہے نا، یہ جو کہنا ہے یا یہ جو کہا گیا کہ ان کل ممکن زوج ترکیبی، ہر ممکن ایک ترکیبی زوج ہے، اس کا کس چیز سے ترکیب پاتا ہے؟ من ماہیت و وجود فاعتبار عقلی، یہ عقلی اعتبار ہے۔ ہمارا ذہن اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ جب کائنات کی چیزوں کو درک کرتا ہے نا، اشیاء کو، تو وجود کے ساتھ کائنات میں موجودات ہیں، لیکن ظاہر ہے وجود کے مراتب ہیں، وجود کی حدیں ہیں، تو ہر موجود کی ایک مخصوص حد ہے، اس کے بعد اس کی وجودی حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا ذہن محدود اور متناہی موجودات سے ماہیت انتزاع کرتا ہے۔ تو یہ پھر کیا کہتا ہے ہمارا ذہن؟ کہتا ہے کہ یہ جو ممکن ہے نا، یہ مرکب ہے ایک اس ماہیت سے جو میں نے انتزاع کی اور ایک وجود سے۔ تو یہ عقلی اعتبار ہے، خارج میں ایسا نہیں ہے کہ دو چیزیں ہوں، ان کو آپس میں ملا کے یہ ممکن وجود میں آیا۔ فاعتبار عقلی، یہ عقلی اعتبار ہے، ناظر الی الملازمۃ بین الوجود الامکانی والماہیہ۔ یہ عقلی اعتبار یہ بتاتا ہے کہ جتنے موجودات امکانی ہیں نا، امکانی موجودات، ان میں وجود اور ماہیت میں ملازمہ ہے۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا کائنات میں ایک آگ ہو اور گرم نہ ہو، روشن نہ ہو۔ ممکن موجود جو بھی ہوگا وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی خاص ماہیت نہ ہو، کیونکہ اگر ممکن موجود کی ماہیت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ لامتناہی ہو جائے گا۔ جب لامتناہی ہو جائے گا تو وہ واجب الوجود ہو جائے گا، تو پھر ممکن نہیں رہے گا، یہ خلف ہے۔ فرض چونکہ یہ ہے کہ ممکن الوجود ہے، لہٰذا ہر ممکن الوجود کی ایک ماہیت ہوتی ہے۔ تو یہ عقلی اعتبار ہے جو اس ملازمے کو بیان کرتا ہے، لا انہ ترکیب من جزئین اصیلین۔ ایسا نہیں ہے کہ جز یہ جو ممکن ہے یہ ممکن ترکیب پایا ہو دو اصلی اجزاء سے، نہیں،
اصل ایک ہی، اگر آپ اس کو جز کہیں بھی تو جز بھی نہیں ہے، جز تب ہے جب دوسرا ہو تو مرکب ترکیب ہو، تو اصل ایک ہی چیز ہے، وہ وجود ہے، تمام امکانی موجودات کا وجود اصل ہے، ماہیت ہمارا ایک ذہنی اعتبار اور مفہوم ہے۔ کتنا ٹائم رہتا ہے؟ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا جُزْءَ لَهُ، وجود کے احکام سلبی ان میں سے اگلا حکم یہ ہے کہ جہاں وجود کسی چیز کا جز نہیں ہے وہاں وجود کا بھی کوئی جز نہیں ہے، وجود کا بھی کوئی چیز جز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْجُزْءَ إِمَّا جُزْءٌ عَقْلِي كَالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، کیونکہ جز تین طرح کا ہو سکتا ہے، جز کسی چیز کا جز تین طرح کا ہو سکتا ہے، یا جز عقلی ہوگا جیسے جنس اور فصل۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک حیوانیت اور دوسری ناطقیت۔ انسان کا ایک جز جن ہے اور دوسرا جز اس کی فصل ہے۔ یہ جنس اور فصل انسان کے جو اجزاء ہیں یہ عقلی اجزاء ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر خارج میں جو ہے نا آپ انسان کو کہیں کہ مثال کے طور پر سینے سے اوپر یہ اس کی جنس ہے اور سینے سے نیچے اس کی فصل ہے، نہیں، ویسی کوئی چیز آپ کو انسان کے عینی وجود میں نہیں ملے گی۔ عقل میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کی ماہیت کو، انسان کی حقیقت کو دو اجزاء میں تقسیم کرتی ہے، کہتی ہے یہ اس کی جنس ہے اور وہ اس کی فصل ہے۔ وَإِمَّا جُزْءٌ خارجی، جز اگر عقلی نہیں ہوگا تو اگلی شک کیا ہے کہ جز خارجی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر جتنے مرکبات اس کائنات کے ہیں ان کی جب آپ تحلیل کرتے ہیں تو دو اجزاء میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر پانی جو ہے نا دو اجزاء کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اگر آپ پانی کی تحلیل کریں گے تو آپ کو یہ دو عناصر مل جائیں گے، الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے۔ یا مادہ اور صورت ہو عالم خارج میں، آپ جس بھی جسم کو دیکھیں گے، ہاں جس نوع کو، جو جس کے افراد موجود ہیں اس کائنات میں، ان کا ایک مادہ ہوگا ایک صورت ہوگی، صورت انسانی اور مادہ تو انسان بن جائے گا، صورت شیر کی اور مادہ تو شیر بن جائے گا، صورت نباتاتی کسی پھول کی، کسی درخت کی، اور مادہ تو یہ درخت بن جائے گا، صورت کسی جمادات کی، کسی پتھر کی، اور مادہ تو یہ وہ پتھر بن جائے گا۔ تو بنابراین خارجی جز جو ہے وہ جیسے مادہ اور صورت۔ یا تیسری قسم جز کی کون سی ہو سکتی ہے؟ اما جزء مقداری، بعض اجزاء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزء مقداری کہتے ہیں۔ مثلا 1 میٹر لمبا کوئی بھی جسم اور اس کے اجزاء مقداری، آپ 1 میٹر کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں تو یہ اجزاء اس کے کیا ہوں گے؟ مقداری اجزاء ہوں گے۔ آپ 10 کو کتنے میں، مثال پہ 2 2 5 میں تک 5 حصوں میں تقسیم کر دیں 10 کے عدد کو، تو یہ اس 10 کے مقداری اجزاء ہوں گے۔ خوب جی، کا اجزاء الخط، جیسے خط کے اجزاء، آپ ایک لائن کھینچیں اور کہیں کہ مثال کے طور پر یہ لائن 100 نقطے سے بنی ہے، تو ہر نقطہ اس خط کا کیا ہوگا؟ اس خط کا جزء مقداری ہوگا۔ کا اجزاء الخط والسطح، یا سطح کے اجزاء۔ سطح کہتے ہیں جسم کی انتہا کو کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے، یہ اوپر کی جو اس کی لیئر ہے جہاں یہ جسم ختم ہوتا ہے تو سطح تشکیل دیتا ہے۔ سطح کے یہ تمام اجزاء ہیں، ان کو کہتے ہیں مقداری اجزاء۔ والسطح والجسم تعلیمی، جسم تعلیمی کے اجزاء۔ جسم تعلیمی دیکھیں ایک جسم کا ہے کلی مفہوم، اور ایک جب جسم کوئی تحقق پاتا ہے تو اس کے 3 ڈائمنشنز عام طور پہ ہمیں شناخت ہے۔ ہم کہتے ہیں اس جسم میں طول ہے، اس جسم کا عرض ہے، اس جسم کی ڈیپتھ یا گہرائی ہے۔ یہی کتاب دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ہم اس کے کہتے ہیں یہ کتاب کا طول ہے، یہ کتاب کا عرض ہے، اور یہ جو ہے یہ حصہ یہ اس کی گہرائی یا ڈیپتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو جسم جس میں یہ تینوں خصوصیات پائی جاتی ہوں
3 ڈائمنشنز میں آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں اور اس کی تشخیص دے سکیں، اس کو کہتے ہیں جسم تعلیمی۔ خوب جی، جسم تعلیمی کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اجزاء ہیں۔ خوب جی، اب جز جب 3 قسم کا ہے، یا عقلی ہوتا ہے، یا خارجی ہوتا ہے، یا مقداری ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْوُجُودِ شَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَجْزَاءِ، وجود کا نہ کوئی جزء عقلی ہے، نہ جزء خارجی ہے، نہ جزء مقداری ہے۔ جب وجود کا کوئی جزء عقلی، خارجی اور مقداری نہیں ہے تو یقیناً وجود کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وجود کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجزاء کی 3 قسمیں ہیں، جز 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا عقلی، یا خارجی، یا مقداری۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وجود کا نہ عقلی جز ہے، نہ خارجی ہے، نہ مقداری ہے۔ یہ تو دعویٰ ہے فقط، اس کی دلیل کیا کہ وجود کا کیوں عقلی جز نہیں ہے، وجود کا کوئی خارجی جز کیوں نہیں ہے، وجود کا کوئی مقداری جز کیوں نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اما الجزء العقلی، وجود کا جزء عقلی کیوں نہیں ہے؟ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْوُجُودِ جِنْسٌ وَفَصْلٌ، تو اگر وجود کا کوئی عقلی جز ہو تو کیا ہوگا؟ یا اس کی جنس ہوگی یا فصل ہوگی۔ ہم نے یہ کہا نا کہ جنس اور فصل عقلی اجزاء ہوتے ہیں، تو وجود کی جنس اور فصل ہوگی۔ فَجِنْسُهُ، اب ہم پوچھیں گے کہ وجود کی جنس کیا ہے؟ اما الوجود، اگر وجود کی جنس بھی وجود ہو تو فرق کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ہو، خود ہو گیا۔ تو فجنسو اما الوجود فیکون، اچھا جی، اگر ایک جز اس کی جنس ہو اور وہ وجود ہو تو فصل جنس کا غیر ہوتی ہے یا وہی جنس ہوتی ہے؟ فصل وہی جنس ہوتی ہے یا جنس کا غیر ہوتی ہے؟ غیر ہوتی ہے۔ ناطقیت حیوانیت کا غیر ہے نا، فصل کو غیر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، وجود کی جنس تو ہو گیا وجود، ہمارا سوال یہ کہ فصل کیا ہے؟ فَيَكُونُ فَصْلُهُ الْمُقَسِّمُ، وہ جو فصل، اصل میں فصل تقسیم کرتی ہے نا، جب آپ حیوان کے ساتھ ناطق لگاتے ہیں تو یہ انسان کو باقی حیوانوں سے جدا کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے، فصل تقسیم بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فَيَكُونُ فَصْلُهُ الْمُقَسِّمُ مُقَوِّمًا، وہ جو فصل جو تقسیم کرتے وہ مقوم بھی ہوگی، کیونکہ فصل مقوم ہوتی ہے ہر چیز کی، کسی بھی چیز سے اس کی فصل نکال لیں وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ فَيَكُونُ فَصْلُ الْمُقَسِّمُ مُقَوِّمًا لِأَنَّ الْفَصْلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجِنْسِ، کیونکہ فصل کی جنس کے ساتھ نسبت کیا ہے کہ یفید تحصل ذات، فصل جنس کی ذات کے تحصل کا فائدہ دیتی ہے۔ حیوانیت ایک جاری ایک ساری چیز تھی، جب اس کے ساتھ ناطقیت لگتی ہے تو یہ حیوانیت تحصل پا لیتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حیوانیت تحقق پا گئی، حاصل ہو گئی، فصل آ کے تحصل عطا کرتی ہے جنس کو۔ لا اصل ذات، خود اس کی ذات نہیں عطا کرتی لیکن اس کو تحصل عطا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وجود کا تحصل کسی غیر کے ذریعے سے ہے، اگر وجود قائم نہ ہو سکتا غیر آ کے اس کو ہستی وقت دے تو وہ وجود نہ ہوا۔ وجود ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بے ذات ہی ہے۔ اچھا جی، وتحصل الوجود هو ذاتو، وجود کا تحصل کیا ہوتا ہے؟ خود وجود کی ذات ہی ہوتی ہے۔ وجود کی ذات پہلے سے موجود ہے کہ اب کون کوئی اور آئے گا اور اس کو تحصل دے گا۔ حاذا خلف، آپ اگر کہیں کہ اس کی کوئی جز ہے اور جنس ہے اور فصل ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خلف ہو جائے گا۔ آپ گویا یہ کہیں کہ وجود نہیں ہے، وجود کو کوئی اور آ کے وجود دیتا ہے تو پھر تو وجود نہ ہوا۔ خوب جی، وَإِمَّا غَيْرُ الْوُجُودِ، خوب اوپر کیا فرمایا؟ یہ پہلی سطر پہ آپ جائیں گے نا جہاں ہم نے پڑھا کہ اما الجزء العقلی فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل فجنس اما الوجود، جنس اگر وجود ہو تو یہ مشکل پیش آتی ہے جو اب تک پڑھی، واما غیر الوجود، اگر وجود کی جنس وجود کا غیر ہو تو غیر کئی دفعہ ہم دہرا چکے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ولا غیر للوجود، وجود کا غیر کیا ہے؟ عدم تو نہیں ہے۔ وجود کا غیر ہی جب نہیں ہے تو وجود کی جنس اس کا غیر نہیں بن سکتی۔ بنابراین
عقلی جز وجود کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْخَارِجِي وَهُوَ الْمَادَّةُ وَالصُّورَةُ فَلِأَنَّ الْمَادَّةَ وَالصُّورَةَ هُمَا الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ مَأْخُوذَيْنِ بِشَرْطِ لَا فَانْتِفَاءُ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ يُوجِبُ انتفاءهما۔ یہاں فرماتے ہیں کہ وجود کا کوئی خارجی جز نہیں ہے۔ کیوں؟ خارجی جز کیا ہوتا ہے؟ مادہ اور صورت ہوتی ہے۔ خارجی جز کیا ہوتا ہے؟ مادہ اور صورت۔ مثال کے طور پر انسانی نوع کے جتنے بھی افراد ہیں وہ مادے اور صورت سے مرکب ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں مادہ بھی ہے اور انسانی صورت بھی ہے، بنابراً ان کی جو ترکیب ہے وہ خارجی ترکیب ہے۔ خارجی ترکیب مادہ اور صورت سے تشکیل پاتی ہے، لیکن خود مادہ اور صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مادہ اور صورت وہی جنس و فصل ہیں بشرط لا، یعنی ایک مرحلے پر ایک صورت میں جو چیز جنس ہوتی ہے وہی مادہ ہے، اور جو چیز فصل ہوتی ہے وہی صورت ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ مادہ اور صورت یہ وہی جنس اور فصل ہیں مأخوذین بشرط لا۔ آپ نے اصول فقہ میں ماہیت کے اعتبار پڑھے ہیں، الاعتبارات الثلاث للماہیہ، ماہیت کے 3 اعتبار ہیں۔ اعتبار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتبر یعتبر کا اعتبار کا لفظ تھوڑا سا رہزن ہے، کیونکہ اردو میں اعتبار کا اور معنی ہے۔ اعتبار کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کسی پر بھروسہ کرنا، کسی کا سہارا لینا، کسی پر اعتماد کرنا نہیں۔ عربی میں اعتبار، اعتبر یعتبر، اعتبار اس کا معنی ہے فرض کر لینا۔ خوب جی، کوئی بھی ماہیات میں اس کے 3 اعتبارات ہم پہلے معقولات میں اور اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں، اور منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک ماہیت کے 3 اعتبارات ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ماہیت بشرط شے ہوتی ہے، ایک ماہیت شارع یا حاکم اس کو اعتبار کرتا ہے بشرط شے۔ ماہیت کے اعتبارات میں سے پہلا اعتبار کیا ہے؟ بشرط شے۔ یاد ہے آپ کو مثال فقہ میں، مثال کے طور پر مولا نے کہا کہ اعتق رقبہ، غلام آزاد کریں۔ اچھا جی، یہ غلام کو آقا نے، مولا نے کیسا فرض کیا ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو اس غلام کو آزاد کرنے سے؟ مؤمنہ کی شرط کے ساتھ، اعتق رقبۃ مؤمنہ، مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ غلام کی ماہیت تو کافر پر، ملحد پر، ہر پر صادق آتی ہے۔ ماہیت مد نظر ہے لیکن بشرط الایمان، اس میں ایمان ہو تب آپ کا فریضہ اس کے آزاد کرنے سے کیا ہوگا؟ ادا ہوگا۔ تو اس کے کہتے ہیں ماہیت بشرط شے۔ بعض اوقات ماہیت پر کوئی حکم آتا ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ عتق الرقبۃ واجب، رقبہ کا فلاں صورت میں آزاد کرنا واجب ہے۔ یہ جو واجبن کا حکم آیا مطلق رقبہ پر آیا اور ماہیت پر آیا نہیں، ماہیت بشرط شے پر آیا ہے یہ حکم۔ اچھا جی، بعض اوقات ماہیت ہمارے مد نظر ہوتی ہے لیکن بشرط لا، یعنی فلاں ماہیت پر یہ حکم صادق آتا ہے بشرط کہ فلاں کنڈیشن میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا لباس ساتر، مثال کے طور پہ ناف سے گھٹنوں تک یہ آپ کا ساتر ہونا چاہیے نماز میں، یہ ستر عورتین مرد کے لیے واجب ہے۔
لیکن یہ لباس کیسا؟ بشرط لا، یعنی اس پر نجاست نہیں ہونی چاہیے، بشرط عدم النجاسہ، ٹھیک ہے، تب یہ آپ کا ساتر قرار پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات حکم آتا ہے کسی ماہیت پر لا بشرط شے، تیسرا اعتبار، پہلا فرض کیا تھا؟ بشرط شے، دوسرا بشرط لا، تیسرے میں لا کو پہلے لے آئے، لا بشرط۔ مولا نے کہا کہ پانی لاؤ، مجھے پانی پلاؤ، اسقن الماء، اچھا جی، آپ نے پوچھا کہ پانی ٹھنڈا لاؤں یا گرم لاؤں؟ مولا نے کہا میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، بس پانی ہو، پانی چاہیے مجھے، ماہیت پانی کی چاہیے، ٹھنڈا لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے، گرم لے آئیں تب بھی ٹھیک ہے۔ کیفیات میں کسی کیفیت کو مولا نے معتبر نہیں جانا۔ ایک دفعہ مولا مثال کے طور پہ بہت پیاسا تھا، ٹھنڈا پانی پیتا تھا، اس نے کہا کہ اسقن الماء، آپ پانی لے آئے، اس نے واپس کر دیا۔ آپ نے کہا کیوں واپس کیا؟ اس نے کہا میں تو پانی پیتا ہوں ٹھنڈا، اور میں نے کہا تھا پانی لے آؤ بشرط البرودہ، بارد ہو تو میں پیوں گا، بارد پانی کی شرط تھی، تم سادہ پانی لے آئے ہو۔ ایک دفعہ ایک آقا، اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ پانی نیم گرم ہی پیتا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ اس نے کہا اسقن الماء، آپ پانی لے آئے ٹھنڈا فریج سے اٹھا کے، اس نے واپس کر دیا، کہا میں یہ نہیں پیتا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے پانی کہا تھا بشرط لا، بشرط عدم البرودہ، جبکہ آپ پانی لے آئے ہیں بارد۔ ایک دفعہ مولا یا آقا، وہ اس کو ٹھنڈا گرم پانی، اس کے مزاج پہ، اس کا گلا ماشاءاللہ اتنا ہمارے گلے کی طرح نہیں ہے کہ ہر وقت خیال رکھنا پڑے، اچھا جی نہیں، وہ ٹھنڈا بھی پی لے، کہتے ہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم، ٹھنڈا بھی پی لے کوئی ایشو نہیں ہے، گرم بھی پی لے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس نے کہا اسقن الماء۔ اب اگر ایسے مولا سے آپ پوچھیں کہ مولا ٹھنڈا پانی فریج والا لے آؤں، نارمل پانی باہر کے ٹمپریچر کا لے آؤں، یا تھوڑا نیم گرم کر کے لے آؤں؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے ماہیت طلب کی ہے لا بشرط۔ کیا کہے گا؟ میں نے آپ سے ماہیت ماء، پانی کی ماہیت طلب کی ہے لا بشرط۔ آپ بھی اصول فقہ پڑھے ہوئے تھے، مولا بھی اصول فقہ پڑھا ہوا تھا، آپ بھی منطق پڑھے ہوئے تھے، مولا بھی منطق پڑھا ہوا تھا، آپ بھی فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، مولا بھی فلسفہ پڑھا ہوا تھا۔ جب مولا نے کہا نا، پھر وہ اس انداز میں، بھائی پانی چاہیے، آپ نے کہا کیسا؟ اس نے کہا لا بشرط۔ آپ سمجھ گئے کہ جیسا بھی پانی ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو یا جیسا بھی ہو، اس کو صرف پانی کی طبیعت سے سروکار ہے اور صاف سے سروکار نہیں ہے۔ تو ماہیت کے تین اعتبار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنس اور فصل اگر ماخوذین بشرط لا ہوں تو یہ مادہ اور صورت بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر جنس اس کے ساتھ فصل ہو، جنس بشرط فصل ہو، جنس مثلا انسان کی جنس کیا؟ حیوانیت۔ اگر جنس سے حیوان مراد ہو کسی کی بشرط ناطقیت، تو اسی کو کہتے ہیں جنس، کیونکہ ناطق اس کے ساتھ ہے۔ اگر فصل مراد ہو بشرط الجنس، خالف ناطق نہیں، حیوان الناطق، تو یہ فصل ہے۔ لیکن اگر جنس ہو لا بشرط، یعنی کس کو؟ بشرط لا، اگر جنس ہو بشرط لا، یعنی جنس ہو اس کے ساتھ ماہیت آپ نے نتھی نہیں کرنی۔ اچھا، حیوان کی جو جنس ہے اس کے ساتھ کوئی فصل اگر نتھی نہ کی جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مادہ۔ اگر جنس بشرط لا، یعنی ساتھ کوئی آپ نے فصل نہیں لگانی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب ایسی جنس کو مادہ کہتے ہیں۔ اور فصل ایسی ہو کہ اس کے ساتھ شرط ہو کہ جنس نہیں لگانی، تو اس فصل کو کیا کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں۔ تو مادہ اور صورت ایک طرف رکھ لیں اور جنس اور فصل دوسری طرف رکھ لیں، تو یہ ایک ہی چیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر بشرط لا ہوں تو انہیں مادہ اور صورت کہتے ہیں،
اگر بشرط شے ہوں تو انہیں جنس اور فصل کہتے ہیں۔ اچھا، جہاں جنس اور فصل ہی نہ ہوں تو وہاں مادہ اور صورت ہی نہیں ہوں گے، وہاں مادہ اور صورت ہی نہیں ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ انسان عالم ہے۔ جہاں انسان ہی نہ ہو تو انسان عالم ہوگا؟ انسان عالم ہی نہیں ہوگا۔ جہاں جنس و فصل ہی نہ ہو تو وہاں مادہ اور صورت ہی نہیں ہوں گے۔ اچھا، ابھی اوپر ہم نے کہا کہ وجود کے عقلی اجزاء یعنی جنس اور فصل نہیں ہے۔ جہاں عقلی اجزاء نہیں ہوں گے تو خارجی اجزاء بھی نہیں ہوں گے، مادہ اور صورت بھی نہیں ہوں گی۔ بنابراً جنس اور فصل کا انتفاع کس بات کا موجب بنتا ہے کہ مادہ اور صورت بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْخَارِجِي، جہاں تک وجود کے خارجی جز کے نہ ہونے کا تعلق ہے۔ جزء خارجی ہوتا کیا ہے؟ کسے جزء خارجی کہتے ہیں فلسفے میں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَادَّةُ وَالصُّورَةُ، مادے اور صورت کو۔ مادے سے یہاں مادہ اولا جسے حیولہ کہتے ہیں نا، جو غیر متعین ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مثال کے طور پر اس کرسی کا مادہ ہے، اس میز کا مادہ ہے، اس کا مادہ معین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ مادہ جو ابھی بالقوہ ہے، ابھی بالفعل کوئی چیز نہیں بنا، ٹھیک ہے، جسے حیولہ اولا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مادہ اور وہ مادہ حیولہ اولا اور صورت، ان کو کہتے ہیں اجزائے خارجی۔ تو یہ کیوں نہیں ہے وجود کے؟ فَلِأَنَّ الْمَادَّةَ وَالصُّورَةَ هُمَا الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ، یہ وہی جنس اور فصل ہوتے ہیں۔ پھر جنس اور فصل میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ماخوذین بشرط لا، جب جنس اور فصل ماخوذ بشرط لا ہوں تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ مادہ اور صورت بن جاتے ہیں۔ فَانْتِفَاءُ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، اوپر ہم نے کہا کہ وجود کی جنس اور فصل نہیں ہے، تو جس کی جنس اور فصل نہ ہو، جس سے جنس اور فصل منتفی ہو، یہ کس کا موجب بنتے ہیں؟ یوجب انتفاعہما، یہ مادے اور صورت دونوں کے انتفاع کا موجب بنتی ہے۔ پس وجود کی نہ جزء عقلی ہے کوئی، اور نہ ہی وجود کا کوئی جزء خارجی ہے۔ جز کی تیسری قسم تھی مقداری جز، کہتے ہیں وجود کا مقداری جز بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مقدار کہتے ہیں جسم کے عوارض میں سے ہے۔ دیکھیں، اگر ایک جسم ہی نہ ہو، ہم کہہ سکتے ہیں اس جسم کی لمبائی مثال کے طور پہ 5 فٹ ہے، اس کی چوڑائی 2 فٹ ہے، اس کی وڈتھ اور گہرائی 1 فٹ ہے۔ نہیں، مقدار اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک جسم نہ ہو۔ اچھا، جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم کہتے ہیں مرکب ہوتا ہے مادے اور صورت سے۔ مادی اشیاء جو کہ جسم رکھتی ہیں، ان کے اجسام کس چیز سے تشکیل پاتے ہیں؟ 2 چیزوں سے، ایک صورت، ایک مادہ۔ اچھا جی، ابھی اوپر ہم نے کیا کہا کہ وجود کا مادہ اور صورت نہیں ہے، تو جس کا مادہ اور صورت نہ ہو وہ جسم نہیں ہوگا۔ جو جسم نہ ہو اس کی مقدار ہوگی، اس کا مقداری جز بھی نہیں ہوگا، لہذا وجود کا مقداری جز نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْجُزْءُ الْمِقْدَارِ فَلِأَنَّ الْمِقْدَارَ مِنْ عَوَارِضِ الْجِسْمِ، کیونکہ مقدار جسم کے عوارض میں سے ہے۔ وَالْجِسْمُ مُرَكَّبٌ مِنَ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ، اور جسم مرکب ہوتا ہے مادہ اور صورت سے۔ وَإِذْ لَا مَادَّةَ وَلَا صُورَةَ لِلْوُجُودِ، اور چونکہ مادہ نہیں ہے اور صورت نہیں ہے وجود کی، تو فلا جسم لہ، وجود کا جسم نہیں ہے۔ دیکھیں توجہ، پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آغا یہ جتنے اجسام ہم دیکھتے ہیں یہ موجود نہیں ہیں، یہ اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں جو اجسام ہیں، کیا یہ موجود نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں فلا جسم لہو، وجود کا جسم نہیں ہے۔ نہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وجود کا جسم بمعنی ذاتی اس کی ہو نہیں ہے، کیونکہ اگر وجود کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہو تو وہ موجودات جو جسم نہیں رکھتے وہ پھر موجود ہی نہیں ہونے چاہیے۔ روح کا کوئی جسم ہے؟ روح موجود ہے یا نہیں ہے؟ فرشتوں کا کوئی وجود ہے؟ وجود تو ہے، جسم بھی ہے،
اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا جسم بھی ہے؟ نہیں ہے۔ بس اس سے پتہ چلا کہ ہاں وہ جسم عارض ہو سکتا ہے وجود پر، لیکن داخل نہیں ہے وجود کے کہ آپ کہیں کہ جسم بھی جز ہے کس کا؟ وجود کا، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ موجود جو جسم نہ ہو وہ پھر موجود ہی نہ ہو۔ لہذا ایک باہر کی چیز ہے جسم ہونا وجود کے لیے، ٹھیک ہے؟ وجود کے لیے جسم ہونا لازمہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے موجودات جسم ہوں، بہت سارے موجودات جسم نہ ہوں، مجردات جسم نہیں ہوتے لیکن موجود ہوتے ہیں۔ خوب جی، فلا جسم لہو، بنابراً وجود کا جسم نہیں ہے، وَإِذْ لَا جسم لہو فلا مقدار لہو، اور جب جسم کا وجود کا جسم نہیں ہے تو وجود کی مقدار نہیں ہے۔ جسم کی مقدار ہوتی ہے، وجود ہمیشہ مقدار رکھتا ہو تو پھر آپ کی روح کی بھی مقدار ہونی چاہیے۔ اب ہم پوچھنا چاہیے کہ کتنے لیٹر ہے، کتنے میٹر ہے، کتنے گرام ہے؟ آپ کی روح کتنے گرام ہے؟ گرام نہیں، آپ کہیں کلو گرام میں پوچھیں۔ ہاں اتنی ہلکی روح تو نہیں ہے۔ اچھا جی، خوب جی، ایک فرشتے کا وزن کتنے ٹن ہوگا؟ ہاں، جبرائیل کا جس کے اتنے بڑے بڑے پر کتنے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم اور مقدار کتنی ہوگی؟ نہیں، مقدار جسم کی ہو سکتی ہے، وجود کا مقدار رکھنا نہیں، یہ وجود میں شامل نہیں ہے۔ وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَظْهَرُ، اور جو بحث گزر چکی اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہ لیس نوعا، کہ وجود نوع بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان تحصل النوع بالتشخص الفردی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کائنات میں حیوان کی بہت ساری انواع ہیں نا، من جملہ مثلا انسان ہے، انسان حیوان کی ایک نوع ہے، ٹھیک ہے جی، جو اس کے مقابلے میں باقی حیوان کے انواع، گھوڑا، گدھا، ہاتھی، بیل، اونٹ، کیا سارے یہ دیگر انواع ہیں، ہر ایک نوع ہے۔ اگر انسان کا فرد نہ ہو، انسانی افراد نہ پائے جاتے ہوں تو یہ نوع تحصل اس کا ہوگا، یہ حاصل ہو جائے گی۔ افراد نہ ہو تو کائنات میں نہ حضرت آدم ہو، نہ اماں حوا ہو، نہ حابیل، نہ قابیل، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، ہاں نہ سرکار محمد مصطفیٰ، نہ ہم، کوئی بھی نہ ہو، امت بھی نہ ہو، نبی بھی نہ ہو، انسان ہی نہ ہو، تو نوع انسانی تحصل پائے گی؟ نہیں، نوع تب حاصل ہوتی ہے جب اس کا فرد خارجی حاصل ہو۔ اچھا جی، شخصی فردی تشخص کے ذریعے نوع حاصل ہوتی ہے۔ جب تک پرسنل آئیڈینٹیٹی نہ آئے کائنات میں نوع تحصل نہیں پاتی، حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا جی، والوجود متحصل من نفس ذاتے، اگر وجود نوع ہوتا تو وجود کس کا محتاج ہوتا؟ فرد کا محتاج ہوتا۔ جب تک فرد نہ بنے تحصل نہ حاصل ہو، وجود اپنے تحصل میں محتاج ہوتا تشخص فردی کا۔ حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وجود کا تحصل کس کے ذریعے؟ بنفس ذاتے، باقی کائنات کی اشیاء کو بھی تحصل اگر ملتا ہے تو وجود کی برکت سے۔ وجود کی تمام اشیاء تحصل میں محتاج ہیں، نہ یہ کہ وجود تحصل میں کسی کا محتاج ہو۔ جب وجود کسی چیز کا تحصل میں محتاج نہیں ہے تو وجود نوع نہیں ہے، کیونکہ نوع تحصل میں محتاج ہوتی ہے شخصی فردی تشخص کے۔